الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے. ویسے لوگوں نے مغرب بعد چاند تو بہت تلاش کیا اور بہت سوں کی دلی تمنا تھی کہ چاند ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ایک دن اور رمضان المبارک کے برکات کا ہمیں عطا فرمان. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں. اس موقع پر دو کام کرنے ہیں. ایک تو جو گزر چکا اس کا احتساب، اور دوسرا آئندہ کے لیے کچھ عزائم اور ارادے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے جو وقت گزارا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، تسبیحات کا اہتمام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کی مختلف شکلیں اختیار کی. اپنی ان عبادتوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے روزہ اس طریقے پر رکھا جس طریقے پر رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک دن تو وہ تھا کہ رمضان جب شروع ہوا تو شروع میں جو باتیں کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کو ہمیں کس طرح وصول کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو وصول کرنے کا کیا طریقہ بتلایا. وہ ساری تفصیلات کہ روزوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، قیام کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، تلاوت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. اور وہاں اس بات پر تنبیہ بھی کی جا چکی کہ ہم ان اعمال کو جو ہم رمضان میں انجام دینے والے ہیں کس طرح انجام دینا ہے. اب تو رمضان ختم ہو چکا، قریب الختم ہے.
تو ہم جو اعمال انجام دے چکے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم نے جو اعمال انجام دیے ان کے متعلق سوچیں کہ ہم نے جو روزے رکھے تو روزوں کے اندر ہمیں جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی، کیا ہم نے اپنے روزوں میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا؟ کیا ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بد نگاہی کا ارتکاب کرتے رہے، عورتوں اور بیریش لڑکوں کو تاکتے جھانکتے رہے، اور جو ہے شیطان نے رمضان میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی؟ کیا روزوں کی حالت میں ہم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، کسی کا استہزاء اور ٹھٹا کرنے سے اور زبان سے صادر ہونے والے دوسرے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا؟ فضول اور لایانی باتوں سے بچانے کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اپنے کانوں کی حفاظت کی؟ غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ غلط باتیں سننے سے، جھوٹ سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ ایسی مجلسوں میں شرکت کر کے ان میں ہونے والی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچایا؟ کیا روزے کی حالت میں ہم نے اپنے دوسرے اعضاء کی حفاظت کی؟ اس لیے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روزہ حقیقت میں وہی ہے جس میں آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ صبح سے شام تک خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان روزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر احتساب اور جائزے والے اس عمل کے نتیجے میں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے جیسا چاہیے تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، کانوں کی حفاظت نہیں کی، دوسرے اعضاء کی حفاظت نہیں کی، تو رمضان ختم ہو جائے اس سے پہلے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں عبادات کے اختتام پر، یعنی کوئی عبادت جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو استغفار رکھا گیا۔ نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سلام کے بعد زور سے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور تہجد کے متعلق قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے آخری حصوں میں یہ حضرات اللہ کی رات بھر عبادت کرنے والے اللہ کے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ روزوں کے اندر بھی جو دعائیں افطار کے وقت سکھلائی گئی ان میں سے ایک دعا ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یہ وسیع فضل والے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزہ افطار کیا جا رہا ہے اور یہ دعا پڑھوائی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ وہ حضرات ہیں جو ان اعمال کو انجام دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ شراب پی کر اور چوری کر کے ڈرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا بنت صدیق، لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ تقبل منہم، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، گناہوں کے بعد نہیں، بلکہ وہ تو روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور دوسری عبادتیں انجام دینے کے بعد ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں ایسی ہوئی جیسی کرنی چاہیے تھی، اور ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، اس کا ڈر لگا رہتا تھا۔ گناہ کرنے کے بعد تو آدمی کو ڈرنا ہی چاہیے۔ بہرحال ایک تو ہمیں
اپنے روزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی حال قیام رمضان کا ہے۔ رمضان المبارک میں شریعت نے ہمیں 3 عمل بتلائے ہیں اور تینوں اعمال پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک تو روزہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل قیام رمضان ہے، یعنی تراویح، جو نفل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس پر بھی یہی وعدہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کا قیام یعنی تراویح ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھی، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل شب قدر کا قیام ہے، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے گا، اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہمیں رمضان المبارک میں بتائی گئیں، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں ان اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ ہمارے روزے، ہمارا قیام رمضان، یہ تراویح میں جو ہم کھڑے رہتے ہیں، تو کیا ہم بددلی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے رہنے کے دوران ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کتنا لمبا قیام ہو رہا ہے، جلدی سے رکوع کرے، جلدی سے سلام پھیرے، یا یہ کہ شروع سے ہی نماز میں شریک نہیں ہوتے، جب تک کہ امام رکوع میں نہ جائے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے رکوع کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت بڑا مجمع اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد اور ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم اس طرح غفلت کا شکار ہوں، تو واقعہ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ندامت کی چیز ہے، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں کہ کیا لیلۃ القدر کی عبادت ہمیں نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ہماری غفلتوں کی نظر ہو گئی اور ہم پڑے سوتے رہے؟ بہرحال یہ 3 اعمال جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح تسبیحات کا، تلاوت کا، دوسرے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان اعمال کو جس طرح انجام دینا چاہیے تھا، اس طرح ہم نے انجام دیا۔ رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سلم رمضان سلمت السنۃ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کی ترتیب وہ نہ رہی جو رمضان میں تھی، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا یہ مہینہ قبول ہوا یا نہیں۔ جیسے حج مبرور کے بارے میں آتا ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی حج سے پہلے جیسی تھی، حج کے بعد اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائے۔ اگر ہماری زندگی میں انقلاب آیا ہے اور رمضان سے پہلے ہماری زندگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں، خامیاں اور عیوب تھے، اگر رمضان کے بعد اس میں کمی آ گئی ہے، ہماری زندگی میں پہلے کے مقابلے میں سدھار آیا ہے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمارا یہ رمضان قبول ہوا ہے، ورنہ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز کے لیے آیا، تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی۔ ایک نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی جیسی دوسری نیکی کی توفیق دی جائے،
تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے گھر آیا، اب دوسری مرتبہ اگر وہ آنا چاہتا ہے، تم کو اگر اس کا آنا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو آنے نہیں دیں گے، روک دیں گے، میرے گھر مت آئیے۔ جب پسند ہوگا تو ہی آنے دیں گے۔ ایک عبادت کی، آپ کی وہ عبادت اللہ کے یہاں پسند اور قبول ہے تو اللہ دوسری عبادت کی توفیق دیں گے۔ اب ہم رمضان میں جن اعمال کو انجام دیتے رہے، رمضان کے بعد بھی ان اعمال کا سلسلہ باقی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے اعمال قبول ہوئے، ورنہ تو پھر ڈرنے کی چیز ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کے فضل سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں رہ کر، رمضان میں رہ کر جن اعمال کی توفیق دی، وہ بھی اس کا بڑا فضل ہے۔ ہم اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کریں کہ اللہ، ناقص اور گھٹیا پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن تو بہرحال نکتہ نواز ہے، تو نے اپنی توفیق سے یہ اعمال ہم سے کروائے، تو اپنے فضل سے اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک آدمی حج کے بعد اس فکر میں رہا، اور یہ فکر اس کی طبیعت پر غالب ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں۔ اسی فکر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ پہلے نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے آدمیوں کا حج قبول کیا؟ تو جواب دیا کہ 6 آدمیوں کا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ پریشان ہے کہ جن 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، پتہ نہیں میں بھی ان میں شامل ہوں یا نہیں۔ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دہرایا جا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ جواب ملا 6 لاکھ آدمیوں نے۔ پہلے والے نے پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے آدمیوں کا حج قبول کیا؟ تو جواب ملا 6 آدمیوں کا۔ تو پہلے نے پوچھا باقی لوگوں کے حج کا کیا ہوا؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ان 6 کے صدقے میں باقیوں کا بھی قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حال۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بہت سے بندے راتوں کو اللہ کے حضور گر گراتے رہے، قیام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے۔ ہم بھی ان کو دیکھتے تھے اور گویا تصورات میں ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے، اور دل میں تمنا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے صدقے میں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیں گے۔ عمل کی 2 حیثیت ہوتی ہے۔ عمل کی ایک حیثیت تو وہ ہے جو ہمارے ساتھ نسبت کی اور تعلق کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ہمارا کیا ہوا عمل ہے یہ۔ اور عمل کی دوسری حیثیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے، کہ اللہ نے ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ہماری نماز جیسی بھی ہو، وساوس والی، خیالات والی، ٹوٹی پھوٹی، روزے، تلاوت وغیرہ دوسرے اعمال، ایک تو ان میں وہ حیثیت ہے کہ ہم نے اسے انجام دیا، تو جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں۔ ایک آدمی سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا تمہاری کیا تمنا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ جیسی نماز نصیب فرمائے۔ اس پر فرمایا کہ اچھا شوق ہے پڑھو۔ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، بڑے اطمینان سے نماز شروع کی، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے
اور مفسدات اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی، بہت اطمینان سے نماز ادا کی۔ سلام پھیرا، دل میں خیال آیا صحابہ کی نماز تو بہت اچھی ہوتی تھی، میری نماز ویسی نہیں ہو سکتی۔ پھر 2 رکعت اور بھی زیادہ اچھا کر کے پڑھی۔ اس طرح پوری رات 2 رکعت پڑھتا رہا، اور اخیر میں بھی اس کے دل میں یہ تشنگی باقی رہی کہ میری نماز صحابہ جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی ایک حیثیت تو وہ ہے کہ وہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے اعمال پر کوئی فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ روزے کے آداب میں بتایا تھا کہ افطار کے وقت آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں۔ یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنا، یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات میں سے ہے۔ بہرحال آج ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں جو اعمال انجام دیے ہیں اس کا احتساب محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کیا ہم نے ان اعمال کو واقعتاً اسی طرح انجام دیا جس طرح انجام دینا چاہیے تھا، اور ان میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی جائے اور دعا کی جائے۔ دوسرا کام آئندہ اور مستقبل سے متعلق ہے کہ ہمیں آئندہ اپنی زندگی کی ترتیب کیسی بنانی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ سال بھر میں ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ان کو بخشوائیں۔ اپنی دنیاوی مشغولی کی وجہ سے ہمارے دل پر جو غبار آیا ہے اس کو دور کریں۔ یہ سروس اور چارجنگ کا مہینہ ہے۔ جیسے مشین جب استعمال کرتے کرتے ایک وقت گزرتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے سروس کرنی پڑتی ہے۔ یہ مہینہ تو اب قریب الختم ہے، اب ہمیں آئندہ اپنی زندگی کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اس پر غور کرنا ہے، اور رمضان والے ان اعمال میں تسلسل کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھو، عمل کے اندر ایک تو تسلسل ہوتا ہے اور ایک غیر تسلسل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پابندی کے ساتھ روزانہ لگاتار ہوتا رہے، اور غیر تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور طبیعت ایک طرح کی نہیں بنائی، بلکہ طبیعت کی حالت ایسی ہے اور قلب کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ دل کو قلب کہتے ہی ہیں، اس لیے سمی القلب قلبا لتقلبہ، کہ قلب کا معنی بدلنا ہے، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ابھی کیا ہے بعد میں کیا ہے۔ اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اور اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتی، ایسی دعاؤں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کو ہمارے متعلق اندیشہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انسانوں کے یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کو پھیر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے کبھی انشراح ہے، ایک کیف ہے، سرور اور مستی کی سی کیفیت ہے، اور کبھی قبض اور بے دلی کی سی کیفیت ہے۔ کبھی نماز پڑھتے ہیں تو ایسا مزہ آ جاتا ہے کہ ہم پڑھتے ہی رہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لطف آتا ہے کہ پڑھتے ہی رہیں، تسبیح پڑھتے ہیں تو ایسا مزہ آتا ہے
کہ تسبیح پڑھتے ہی رہیں اور سارے کام چھوڑ چھاڑ دیں، اور کبھی طبیعت میں قبض اور بے دلی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک سبحان اللہ بھی زبان سے ادا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائی دیکھو، کیسی بھی کیفیت ہو، انشراح کی ہو یا قبض کی، لطف اور مزہ آتا ہو یا ذرہ برابر بھی لطف و مزہ نہ آتا ہو، دل میں کیسی ہی بے کیفی ہو، لیکن ہمیں اپنے ان اعمال کو ایک ترتیب اور پابندی کے ساتھ انجام دینا ہے، اس میں کبھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی پتھر کے اوپر 10 بالٹیاں پانی بہا دیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور انہی 10 بالٹیوں والا پانی اس پتھر کے اوپر اس انداز سے ڈالیں کہ ایک ایک قطرہ ایک ایک منٹ کے وقفے سے اس پر گرے تو وہی ایک ایک قطرہ اس میں سوراخ پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی کے اندر طاقت رکھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو، پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز اگتی نہیں، لیکن اگر کوئی پتھر زمین میں جمع ہوا ہو تو اس کے اندر زمین کے ذرات لگنے کی وجہ سے اس پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب اعمال میں پابندی اختیار کریں گے تو اس میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین اور محبوب عمل وہ تھا جس پر پابندی کی جائے۔ شریعت افراط اور تفریط کی اجازت نہیں دیتی، اعتدال ضروری ہے۔ ہم اپنے مزاج اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آ کر کچھ راتیں تو عبادتوں کے ساتھ گزار دی، پھر ایسے سوئے کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ 2 رکعت پڑھیں، لیکن وہ 2 رکعت سال بھر پابندی سے ہو دی جائے۔ مثلا تہجد میں 2 رکعت پڑھیں، لیکن وہ 2 رکعت سال بھر پابندی سے ہوتی رہے۔ تو اعمال پر پابندی شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت میں وقت لگایا، وقت پورا ہوا تو مرکز پر حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وقت پورا ہوا، اب جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت جی نے فرمایا اور وقت بڑھا دو، اور وقت بڑھایا، مزید ایک چلہ لگایا، وہ بھی پورا ہوا تو پھر حاضر ہوئے اور کہا وقت پورا ہوا، جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اور بڑھا دو، پھر ایک چلہ لگایا، وہ بھی پورا ہوا تو پھر کہا جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ دوبارہ کب نکلو گے؟ پھر فرمایا کہ تسلسل باقی رہے۔ گویا آپ جماعت میں جو کام کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جب گھر جاویں تو وہ کام بند ہو جاوے۔ اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہاں آپ جب رمضان گزارتے ہیں تو آپ نے اعمال کا اہتمام کیا، تو اب یہ نہیں کہ یہاں رمضان کے بعد سارے اعمال مزیدی میں ہمارے حوالے کر جائیں، جیسے بستر ہمارے حوالے کر جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے، پابندی کرنا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں ہم نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو شیطان اس پر کبھی قابو پا نہیں سکتا۔ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں نے جماعت کو سنت موقدہ کہا ہے، لیکن ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو فاسق قرار پاتا ہے۔ یہ آدمی مردود الشہادت ہے، اور اس کے جو پڑوسی اس کے بارے میں غفلت برتتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ جماعت کا بڑا اہتمام ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جماعت چھوڑنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ بیماران لوگ بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آتے تھے۔ جماعت کا اس قدر اہتمام تھا۔ ہمارے اکابر کے ہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنے سال میں ان کے ساتھ رہا، لیکن کبھی کسی چیز میں تخلف میں نے نہیں دیکھا۔ جماعت کے ساتھ نماز تو اپنی جگہ پر، دوسرے جتنے بھی معمولات تھے ان کے اندر بھی ایسی پابندی، نوافل کی بھی ایسی پابندی، سفر میں بھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے، اور سفر بھی اس زمانے کا اونٹوں پر کیا جانے والا، اس میں بھی اوابین اور تہجد کی پابندی فرماتے تھے۔ اونٹ سے اتر جاتے تھے، ذرا تیز چل لیتے تھے، 2 رکعت پڑھی، ان 2 رکعتوں پڑھنے کے دوران اونٹ اور آگے نکل گیا تو اور تیز چل کر اس کو پکڑ لیتے تھے، پھر آگے تیز چلتے تھے، اس طرح اپنا معمول ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی معمول میں تغیر ہوا ہو۔ ایک مرتبہ کسی جگہ قیام ہوا، ایسا گپ اندھیرا جس کی کوئی انتہا نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت دھیرے سے ٹٹولتے ٹٹولتے اٹھے، پانی لیا، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی تقریب پر معمولات چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر دستار بندی کا جلسہ تھا، اس زمانے میں کچھ وقفے سے یہ جلسہ ہوتا رہتا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، آپ اس جلسے میں تشریف لے گئے۔ اذان ہوئی تو اذان کی آواز سنتے ہی آپ مسجد کی طرف لپکے، لیکن مجمع بہت زیادہ تھا، راستے میں لوگ مسافر کے لیے بھی روکتے تھے۔ مسجد پہنچتے پہنچتے کچھ دیر ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ امامت کراتے تھے۔ آپ مصلی پر جا چکے تھے اور اقامت کہی جا چکی تھی اور اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو آپ تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہو پائے، حالانکہ ابھی تو قرأت شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نماز کے بعد لوگوں نے حضرت گنگوئی کو دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر غم اور ملال کے آثار ہیں۔ دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا، حضرت ابھی نماز سے پہلے تو آپ بہت خوش و خرم تھے اور ابھی ہم آپ کو کافی غم زدہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ حضرت مولانا احمد شاہ صاحب حسن پوری ضلع مراد آباد کے ایک قصبے حسن پور کے رہنے والے حضرت گنگوئی کے خلفاء میں تھے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید اور عقیدت مند نے جو کلکتہ کا رہنے والا تھا اپنے مکان کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ میں ایک مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اس کے سنگ بنیاد کے لیے دعا کے واسطے آپ تشریف لائیں۔ اور چونکہ وہ بوڑھے تھے اس نے کہا کہ اپنے ساتھ کسی رفیق سفر کے طور پر کسی کو لے آنا تاکہ سفر میں سہولت رہے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر نسبتی یعنی صالح ہوتے ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی صالح ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ چچا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم زلف بھی ہیں۔ جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تو شروع ہی سے حضرت مولانا احتشام صاحب حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب جو کاندھلا میں ہیں، ابھی بھی ہیں، انتقال فرما چکے، اور حضرت مولانا طلحہ صاحب کے خسر تھے، وہ ان کے یہ بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ بہرحال مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی بہت بڑے عالم تھے، تاریخ مشائخ کے کاندھلا ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے واسطے سے یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ مولانا احمد شاہ صاحب کو جب یہ دعوت ملی تو انہوں نے مولانا احتشام الحسن صاحب سے کہا، مولوی صاحب مکان کی بنیاد کے لیے ایک سفر میں جانا ہے اور مجھ سے دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ تمہیں لے جاؤں، اس لیے کہ تم نوجوان بھی ہو، عالم بھی ہو،
صالح بھی ہو، تمہارے ہاتھ سے مکان کی بنیاد رکھواؤں گا اور دعا بھی کراؤں گا۔ خیر، جب سفر شروع ہوا تو مولانا احمد صاحب نے مولانا احتشام الحسن صاحب سے کہا، دیکھو بھائی، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں امیر ہونا چاہیے، اور تم نوجوان ہو، عالم اور صالح ہو، اس لیے میں تمہیں امیر بناتا ہوں۔ سفر شروع ہوا۔ ٹرین میں سفر ہونے کے بعد، سوار ہونے کے بعد مولانا احمد صاحب کو دست لگ گئے، اور اتنی کثیر تعداد میں کہ مولانا احتشام الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ بار بار قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر مولانا احتشام الحسن صاحب نے یہ طے کیا کہ حضرت کو آرام کی سخت ضرورت ہے، اس نے کہا، حضرت، آپ کا بنایا ہوا یہ امیر آپ سے درخواست کرتا ہے، بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے، آج آپ تہجد نہیں پڑھیں گے، آج آپ کو آرام ہی کرنا ہے۔ مولانا احتشام الحسن کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں تو سو گیا۔ رات کو اچانک دیکھا کوئی آدمی میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ غفلت سے جب آنکھ کھلی اور غور سے دیکھا تو مولانا احمد شاہ صاحب تھے، زارو قطار رو رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور کہہ رہے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت دے دو۔ حضرت سے بیعت ہوئے 57 سال ہو گئے ہیں، آج تک کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ ان حضرات کے ہاں تو معمولات کا یہ اہتمام اور پابندی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی کمی گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 2-4 دن معمولات ادا کیے اور پھر چھوڑ دی۔ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن واقعے کا جز ہیں، اس لیے ان کا آگے کا قصہ بھی بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ کلکتہ پہنچے، انہوں نے چونکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے بنیاد رکھواؤں گا اور دعا کراؤں گا۔ اب جب وہاں پہنچے اور بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو وہاں جو گڑھا کھودا گیا تھا وہ گہرا تھا، تو حضرت مولانا احتشام صاحب سے کچھ نہیں کہا، مولانا احمد شاہ صاحب خود ہی اندر اتر گئے، اینٹ رکھی، دعا کر کے آگے، یہ کچھ بولے نہیں، یہ کام ہو گیا۔ تو دائی نے، جو حضرت کا عقیدت مند تھا، حضرت کی خدمت میں ایک بڑی رقم ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہا، لیکن حضرت نے اس کو رد کر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں نماز کے لیے گئے، نماز سے لوٹتے ہوئے وہاں کسی مصلی نے ہدیے میں 2 روپے پیش کیے، وہ قبول کر لیے۔ اس میں سے 1 روپیہ مولانا احتشام صاحب کو دیا کہ تم میرے ساتھ ہو تو آدھا ہدیہ تم لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو مجھے یہ کہہ کر ساتھ لائے تھے کہ تم نوجوان ہو، صالح ہو، تمہارے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا، دعا کراؤں گا، اور جب اس کا وقت آیا تو آپ خود ہی اندر اتر گئے، اور وہاں دائی نے اتنی بڑی رقم ہدیے میں پیش کی، اس کو رد کر دیا، اور مسجد میں ایک مصلی نے 2 روپے پیش کیے تو اس کو قبول کر لیا۔ تو حضرت نے جواب دیا، مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ جب سنگ بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ گڑھا بہت گہرا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر اترنے کی صورت میں آدمی گر جائے اور موت واقع ہو جائے۔ تم نوجوان ہو، عالم دین ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے دین کا کام لے رہے ہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، قبر کے کنارے پر کھڑا ہوں، تو میں نے سوچا میں ہی اتر جاؤں تاکہ موت اگر آ جائے تو میری آئے گی، اور میری موت کی وجہ سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں، اور آپ سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ صورت آپ کو پیش آ گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا جذبہ دیکھیے۔ اور وہ جو صاحب خانہ نے بڑی رقم پیش کی تھی، تو بات دراصل یہ ہے کہ میرے اوپر ایک قرضہ تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ اس قرضے کو ادا کرا دے۔ جب یہ دعوت آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرا قرضہ ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دی۔ دل میں اشراف پیدا ہوا
اس لیے میں نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا، اور مسجد کے اندر گئے تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہدیہ دے گا، اس لیے اس نے جب 2 روپیہ دیے میں نے قبول کر لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے بات۔ دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اس ماہ مبارک کے اعمال کی ادائیگی میں بہت غفلتوں سے کام لیا ہے، اے اللہ ہماری ان غفلتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی شان کریمی سے ہمارے ناقص اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ جیسے ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، تو بڑا نقطہ نواز ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر، جب تو اپنے ان بندوں کو جن کی عبادتوں سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ نوازے گا، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں محروم نہ فرما۔ بداراں بنے کا بے بخشت کریم، بداراں بنے کا بے بخشت کریم۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، تیرے اے اللہ دسترخوان سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ اے اللہ ہمیں بھی نواز دے پر اور اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ رمضان کے برکات، ثمرات، فوائد و انوار سے ہمیں مالا مال فرما، اور اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ پورا سال اعمال پر اہتمام اور پابندی نصیب فرما، ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما، وہ اعمال جن کے ذریعے سے اے اللہ نیکیوں پر ثبات نصیب ہوتا ہے، ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔